بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطے میں بڑھتی ٹینشن کے بعد گزشتہ روز امریکہ کا ملٹری چیف مارک ملے ہنگامی طور پر اسرائیل کے دورے پر پہنچا تھا، کیونکہ اس وقت گولان کی پہاڑیوں پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور گولان ہائٹس کا مسئلہ مڈل ایسٹ میں نیا فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے۔ جبکہ ڈیل آف دی سینچری سے پہلے اسرائیل گولان کا مسئلہ ہر صورت حل کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گولان کے پہاڑی سلسلے میں آخر وہ کون سا راز چھپا ہے جس پر نئی کشیدگی جنم لینے جا رہی ہے، اور امریکہ کا ملٹری چیف اسرائیل کے ہنگامی دورے پر کیوں پہنچا ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، ڈیل آف دی سینچری کی ناکامی پر مڈل ایسٹ میں بڑی ہلچل پیدا ہونے جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں اسرائیل اور شام کے سرحدی علاقے گولان کے مقام پر شدید دھماکہ ہوا تھا، جس سے اسرائیل میں موجود بلڈنگ اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ دوسری طرف ایران نے اصفہان کے علاقے نتنز کی نیوکلیئر سائٹ میں ہونے والے دھماکے کے متعلق بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوکلیئر سائٹ پر کام کرنے والا کانٹریکٹر، جس کا نام ارشاد کریمی ہے، وہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور یہی شخص 2 جولائی کو نتنز نیوکلیئر سائٹ پر ہونے والے دھماکوں کا ذمہ دار ہے، جس میں ایران کے کئی سینٹری فیوجز کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، اس کی مزید گتھیاں آنے والے وقت میں سلجھتی جائیں گی، لیکن اس وقت کے جب مڈل ایسٹ میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اسرائیل ہر صورت گولان نامی علاقے پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان قریب اسرائیل پر ایک بڑی جنگ سر پر منڈلا رہی ہے، جس کا آغاز گولان پہاڑیوں سے ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گولان نامی علاقہ، جسے گولان ہائٹس کہتے ہیں، یہ آخر ہے کیا اور اس کی اتنی اہمیت کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، گولان نامی علاقہ 1967 کی جنگ سے پہلے شام کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ بعد میں 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے گولان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد 1981 میں اسرائیل نے گولان کا الحاق اسرائیل کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا، جسے اقوام متحدہ نے مسترد کر دیا تھا، جبکہ شام کافی عرصے سے گولان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور 1973 کو عرب اسرائیل جنگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ گولان کے ایریا کو واپس حاصل کیا جائے، لیکن اقوام متحدہ نے مداخلت کر کے سیز فائر کروایا تھا، اور ٹیکنیکلی شام اور اسرائیل اس وقت سے اب تک جنگی حالت میں موجود ہیں، یعنی اسے اسرائیل کا LOC بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ گولان چونکہ انتہائی بلند پہاڑی مقامات کے سلسلے کو کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے گولان ہائٹس کہا جاتا ہے، اور یہ 1200 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ گولان پہاڑیاں اسرائیل کے لیے انتہائی اہم اور اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں سے شام، اردن، لبنان سمیت کئی علاقوں پر بیک وقت نظر رکھی جا سکتی ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی وجہ جس کے متعلق عام میڈیا پر تذکرہ نہیں کیا جاتا، وہ ہے پانی کا معاملہ۔ گولان کی حیثیت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کشمیر کی حیثیت ہے۔ گولان سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور یہ دریائے اردن کے ساتھ ساتھ سی آف گیلیلی دونوں کو پانی فراہم کرتے ہیں، جو اسرائیل کے لیے پانی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ جبکہ سی آف گیلیلی، جسے دریائے تبریہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی یہودیوں کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی دجال کی علامات میں سے ایک یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس کی آمد کے وقت دریائے تبریہ خشک ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دریائے تبریہ واقعی خشک ہونے جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، ٹائمز آف اسرائیل نے فروری 2020 میں یہ خبر شائع کی تھی کہ 2018 میں اسرائیل کے واٹر منسٹری نے خبردار کیا تھا کہ دریائے تبریہ کا پانی مسلسل خشک ہو رہا ہے، اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے بلیک لائن تک اس کا لیول گر چکا ہے۔ واٹر اتھارٹی کے ترجمان ساچور کا کہنا تھا کہ ہر آنے والے سال میں بارشیں بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں اور معاملہ خشک سالی کی جانب جاتا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے دریائے اردن پر ایک ڈیم بھی بنا رکھا ہے، جس کا پانی ڈائیورٹ کر کے وہ دریائے تبریہ کی طرف چھوڑتا ہے۔ اردن اور شام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس کا پانی چرانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی مڈل ایسٹ میں پانی کا معاملہ انتہائی سنگین ترین ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ یہودیوں کے نزدیک دریائے تبریہ کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ ان کی کتابوں میں دریائے تبریہ کا تذکرہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر دریائے تبریہ خشک ہو جائے تو یہ یہودیوں کی تباہی کی علامت ہے، اسی لیے اسرائیلیوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ دریا خشک نہ ہونے پائے، اور عبرانی زبان کی کتابوں میں سی آف کینرڈ کا نام بھی اسے دیا گیا ہے۔ اسی طرح 2015 میں گولان ہائٹس کے جنوب میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے کے بعد اسرائیل نے وہاں پر ڈرلنگ شروع کر دی تھی، جس کے بعد سے خطے میں مزید کشیدگی پھیلتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کی کتاب جوشوا میں گولان ہائٹس کا تذکرہ ہے، اور اسے مستقبل کی اسرائیلی ریاست یعنی گریٹر اسرائیل کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی گولان پر کنٹرول حاصل کرنے کی وجوہات میں پانی، قدرتی ذخائر، سیکورٹی اور مذہبی عقائد کا عمل دخل ہے،
اور اس پر کنٹرول کا مطلب پانی کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اسرائیل اس کو مستقبل کے لیے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اور ڈیل آف دی سینچری نامی پلان میں یہ بات بھی زیر غور ہے کہ عرب ریاستوں خاص طور پر اردن اور شام کو یہ آفر کی جائے کہ گولان پہاڑیوں کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کو یہ بھی خدشہ ہے کہ چونکہ اقوام متحدہ اسرائیلی قبضے کو تسلیم نہیں کرتی، اس صورت میں اگر شام یا اردن نے گولان پر کنٹرول حاصل کر لیا تو خطے کی چودراہٹ اس کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اسی لیے یہودی لابی نے امریکہ پر پریشر ڈالا کہ کسی طرح گولان پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم کیا جائے، جس کے بعد ٹرمپ نے یہودیوں اور سخت گیر کرسچنز کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے 25 مارچ کو اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو بائی پاس کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر گولان کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کا اعلان کیا، جس پر ماہرین کا کہنا تھا کہ اب انڈیا کو بھی پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ جب ٹرمپ یونائٹڈ نیشن کو بائی پاس کر کے اسرائیلی قبضہ تسلیم کر سکتا ہے تو کل کو اگر چین تائیوان پر قبضہ کر لے یا پاکستان کشمیر میں داخل ہو جائے تو وہاں پر بھی یہی رول اپلائی ہوگا۔ جبکہ گولان کا معاملہ اس لیے بھی فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے کیونکہ اس میں چین اور رشیا درمیان میں کود پڑے ہیں۔ چین نے حال ہی میں ڈیل آف دی سینچری کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم نہیں کرتا۔ 27 مارچ کو اقوام متحدہ میں چینی مندوب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ گولان ہائٹس مقبوضہ تھا اور مقبوضہ رہے گا اور ہم اسرائیلی قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ چین کی جانب سے اسرائیل کی شدید مخالفت اس لیے بھی کی جا رہی ہے کیونکہ چین امریکہ کا سخت حریف ہے اور وہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو امریکہ کا موہرا سمجھتا ہے۔ جبکہ چین اور ایران کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے کے بعد چین نے لبنان میں اپنے پیر جمانے شروع کر دیے ہیں اور لبنان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک معاہدے کرنے جا رہا ہے، جس کے تحت چین لبنان کی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل طرابلس بندرگاہ کا کنٹرول حاصل کر کے میڈیٹرین سی تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن ان تمام مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ چین عرب ممالک کے سیکورٹی خدشات کا خیال رکھے۔ اسی لیے چین نے اسرائیل کے مقبوضہ عرب علاقوں پر قبضے کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ امریکی ہیج منی سے نجات کے لیے عرب ممالک چین کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدوں کو ترجیح دیتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا نے گزشتہ روز خبر دی تھی کہ روس بھی گولان ہائٹس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں ہرہ آرمی کے نام سے ایک ملیشیا گولان میں نمودار ہوئی ہے جس کا کمانڈر احمد العودہ ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو بشار الاسد کے خلاف بھی لڑتا رہا ہے۔ اس نے ہرہ نامی آرمی بنانے اور گولان کی پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے جسے روس کی خفیہ حمایت حاصل ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کی کوشش ہے کہ دمشق و اسرائیل کے درمیان گولان کو ایک بفر زون کے طور پر استعمال کیا جائے اور گولان پر سیف زون بنانے کے لیے روس ملیشیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور حزب اللہ کو اس علاقے سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ روس اور اسرائیل کے درمیان خفیہ معاہدے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چین اور ایران کے درمیان ہونے والا معاہدہ اور پھر لبنان میں چین کی آمد اور چین کی جانب سے ڈیل آف دی سینچری کی مخالفت اسرائیل کو پریشان کر رہی ہے۔ اسی لیے امریکہ کا ملٹری چیف اسرائیل کے ہنگامی دورے پر پہنچا ہے۔ انڈیا نے حال ہی میں چین کے خلاف اسرائیل سے مدد طلب کر رکھی ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے انڈیا کو مدد کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ انڈیا ٹائمز کا کہنا ہے کہ لداخ میں کشیدگی کے پیش نظر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور اسرائیلی وزیر دفاع جنرل بینجامن گینٹس کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے جس میں بھارت نے اسرائیل سے مدد طلب کی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا اسرائیل نے چین کے خلاف انڈیا کی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے یا نہیں۔ البتہ انڈین میڈیا یہ ضرور تاثر دے رہا ہے کہ اسرائیل چین کے خلاف انڈیا کا ساتھ دینے جا رہا ہے، جبکہ یروشلم پوسٹ نے گزشتہ روز خبر لگائی ہے کہ چین کے ساتھ پنگا لینا اسرائیل کو مہنگا پڑ سکتا ہے، اسی لیے اسرائیل کے لیے بہتر ہے کہ وہ امریکہ اور چین کی لڑائی میں اپنے آپ کو دور رکھے۔ یروشلم ٹائمز نے یہودی ربی کی کہاوت کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کئی ممالک آپس میں اشتعال انگیزی کرنے لگیں تو مسیحا کے فوٹ پرنٹ کو فالو کیا جائے، یعنی کسی معجزے کا انتظار کیا جائے۔ یعنی دو بڑی طاقتوں کی لڑائی کو اس وقت یہودی مسیحا کی آمد کی نشانی قرار دے رہے ہیں، جبکہ یروشلم پوسٹ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو دو بڑوں کی لڑائی سے دور رہنا ہوگا کیونکہ اسرائیل چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین نے اسرائیل کی حیفا پورٹ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اسرائیلی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں چین کا ایک بڑا رول رہا ہے، جبکہ چین کا اس وقت فوکس ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، اسی لیے وہ مختلف ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر چین اسرائیل کے مخالفین کو ہتھیار فروخت کرنے لگے تب اسرائیل کو فکر کرنی چاہیے کہ چین کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، اور موجودہ صورتحال میں اسرائیل کو ہر صورت چین اور امریکہ کے پھڈے سے دور رہنا چاہیے، جبکہ اس آرٹیکل کا مقصد چین کو یہ بھی پیغام دینا ہے کہ اسرائیل اس کے ساتھ محاذ آرائی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے چین اسرائیل کی زیادہ مخالفت نہ کرے۔ لیکن امریکہ کے ملٹری چیف کا اسرائیل کا ہنگامی دورہ کرنا
اور ساؤتھ چائنا سی اور میڈیٹرین سی میں کشیدگی پیدا ہونا کئی ممالک کو اس لڑائی میں کھینچ سکتا ہے، اور اس لڑائی میں امریکہ اسرائیل کو چین کے خلاف ایک مہرے کے طور پر ہر صورت استعمال کرنا چاہتا ہے، اور بدلے میں امریکہ گولان پہاڑیاں اسرائیل کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یعنی اب آنے والے دنوں میں گولان پہاڑیاں اور اس سے منسلک پانی کے معاملات پر نیا محاذ کھلنے کا امکان ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔